حضرت بانی جامع نظامیہ امام انواراللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ملت کی بہتری اور ان کی خیر کے لیے بہت سارے کارنامے آپ نے انجام دیے، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بتائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی نصیحتیں اصلاح امت کے لیے کیا ہے، اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ طلب ہے۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نصیحتیں فرماتے ہوئے اور ملت کی بہتری اور اصلاح کے لیے آپ نے کس قسم کی نصیحتیں اپنی قوم کو فرمائی ہیں، اس میں ایک واقعہ آپ پہلے ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے بہت سارے علاقے، جن میں سے ایک حمص ہے، حمص اور دیگر علاقوں کو آپ نے فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگ جو بستے تھے، یہودی اور عیسائی قوم تھی، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ان سے اسلامی قانون کے مطابق جزیہ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ حضرات یعنی صحابہ کرام کی یہ جماعت وہ علاقے چھوڑ کر مزید آگے بڑھنے کے لیے، فلسطین تک پہنچنے کے لیے جب کوششیں کر رہے تھے، تو ان علاقوں کی حفاظت کے لیے جزیہ لیا تھا، تو جس سے جو پیسہ لیا تھا وہ اس قوم کو واپس کر دیا، ایک ایک آدمی کو واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے رہنے والے یہودیوں نے کہا کہ ہمارے یہودی سرداروں سے اچھے تو تم لوگ ہو، کہ وہ ہم سے پیسے لوٹ لیا کرتے تھے اور تم ہماری اجازت سے ہماری حفاظت کے لیے پیسے لے کر دوبارہ ہم کو واپس کر رہے ہو۔ ایسی امانت دار قوم غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر ہزاروں کی تعداد میں اس وقت وہاں کی رہنے والی قوم ان علاقوں کی مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ سارا نقل کر کے حضرت بانی جامع نظامیہ امام انواراللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کی ایمانداری اور راست بازی وفا شعاری کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی مسلمان کا کام صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا ہی نہیں ہے، مسلمان کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ ایماندار ہو اور سچی بات کرنے والا ہو، کہتا بھی ہو کرتا بھی ہو، زبان سے کہے مگر عمل نہ کرے، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، زبان سے تو باتیں بہت ساری کرے مگر عمل میں پیچھے ہو۔ یہ کیفیت مسلمان کی نہیں ہوتی۔ مسلمان ایماندار ہوتا ہے، راست باز ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا وفا شعار، یعنی جو بات کا وعدہ کر لیا اس کو پورا کرتا ہے، تو وفا شعار مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کس درجہ تھی ان کی وفاداری، وفا شعاری کس درجہ تھی، کہ فرمایا نماز روزہ بہت آسان چیزیں ہیں، نماز روزہ ادا کرنا بہت آسان چیزیں ہیں، روپیے پیسے کے معاملے میں اکثر دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ آج بھی آزما کر دیکھیے، کسی کو کچھ قرضہ دے کر دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قرضہ کیسے لوٹاتا ہے۔ چپل گھس جاتی ہے مگر قرضہ واپس نہیں ہوتا۔ پیسے کا معاملہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور خود ہم بھی اپنے طور پر اس راستے میں، راست بازی میں کامیاب رہنا چاہیے کہ جب معاملے کی بات آئے، لین دین کی بات آ جائے، کسی کو دینے اور کسی کا حق ادا کرنے کی بات آ جائے، تو وہاں پر راست باز ہوں، وفا شعار ہوں، ایماندار ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نماز روزہ بہت آسان چیزیں ہیں، روپیے پیسے کے معاملے میں اکثر دشواری ہوتی ہے، اور فرمایا ہمارے زمانے کے جہلا تو درکنار، بہت سے جاننے والے علم والوں کی حالت یہ دیکھی جاتی ہے، جاہل تو جاہل ہیں، علم رکھنے والے لوگوں کی حالت یہ دیکھی جاتی ہے، جب کسی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا، کرسی دی جاتی، ذمہ داری دی جاتی، تو کسی خدمت پر جب مامور ہوتے ہیں یا ان کے معاش کا مقدمہ چلتا ہے، کہیں سے کوئی زمین لینا ہے،
ان کی تھی، اپنی آبائی تھی یا لینا ہے، تو اس کے لیے کتنے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، جھوٹے مقدمے بھی دائر کر دیتے ہیں، سامنے والے کو قصوروار بتانے کے لیے کیا کیا کام کر لیتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ علم رکھنے والے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب خدمت پر مامور ہوتے ہیں یا ان کے معاش کا مقدمہ ہوتا ہے تو تدین ٹھکانے نہیں رہتا، یعنی دینداری قائم نہیں رہتی، تدین ٹھکانے نہیں رہتا، حالانکہ دین میں اسی کی ضرورت ہے، دین میں انسان کی وفاداری کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ دین مسلمانوں کو سچا، راست باز، وفا شعار بناتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کیونکہ حقوق الناس کو خدائے تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا، لوگوں کا جو حق دینا ہے وہ حق دینا ضروری ہے، وہ اگر نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ آبا و اجداد سے اگر کوئی ہمارا وراثت کا معاملہ ہو، زمین یا پھر جائیداد کا کوئی حصہ ہو، تو کس طریقے سے ہم دوسروں کا حصہ مار لیتے ہیں، ان کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یا پھر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں، یا اچھی زمین ہم لے لیتے ہیں، ناکارہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، بھائی بہنوں میں تقسیم اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے اگر لوگوں کا حق مار دیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں فرماتا۔ حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ قوم کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو نصیحتیں فرمائی ہے اور جو حالات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک آپ کا بیان کردہ یہ آپ کی تحریر ہے۔ یہ آپ کا ذکر کیا ہوا بیان مقاصد الاسلام کے حصہ 10 صفحہ 179 میں۔